اللہ اللہ اللہ۔ خوشبو کو بہاروں کو ہو رمضان مبارک، گلشن کے نظاروں کو ہو رمضان مبارک۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ماہ رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ جاری ہے اور آج رمضان کا 7واں روزہ ہے۔ 7ویں رمضان کو قاہرہ کی مشہور یونیورسٹی جامعہ ازہر کا افتتاح ہوا اور 7 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ہمارے پروگرام میں بہت خاص مہمان ہیں جن سے ہم بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ حدیث شریف کا مقام قرآن کریم کے بعد ہے، اس لیے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ و اشراف بنایا، اس لیے انسان کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں مفتی شمعون قاسمی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہم کسی کے لیے
ذریعہ خیر بنے، خیر الناس من ینفع الناس، یعنی تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، یعنی بھلائی کا کام کرنے کے لیے۔ سب سے اچھا کام یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم اچھا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، اور بھلائی کا کام کرنے والا ہی اچھے راستے پہ جا سکتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، تو خدا وہ ہمارا مالک جس نے ہمیں تمام کائنات کو ایک ہی نر و ناری سے، ایک ہی مرد و خاتون سے پیدا کیا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں انہی ساری چیزوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اگر ہم نے صحیح طور سے اس کا استعمال کیا، رات کو ہم نے عبادت کی اور دن میں ہم نے روزہ رکھا اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ دنیا ایک امن کا گہورہ بن جائے گی، یہ دنیا ہی میں جنت نظر آئے گی۔ اور اگر ہم نے اس کے برعکس کام کیا تو پھر یہ رمضان کا مہینہ اگر ہم اس کی ہم ناقدری کریں گے یا ہم روزے کو نہیں رکھ پائیں گے، بلکہ ان کے لیے بھی قرآن نے یہ راستہ بتایا کہ اگر تم مریض ہو تو مریض کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر اس میں بھی اتنی سکت اگر اس میں نہیں ہے تو اس کا وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ وہ غریبوں کو، یتیموں کو اگر وہ اس کا فدیہ دے گا، یعنی کھانا کھلائے گا، تو اس اوپر سے اس سے روزے نہ رکھنے کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی راستے سارے رکھے ہیں، اور یہی باری تعالیٰ کا ایک ایسا معاملہ ہے ہمارے مالک کا، اور ہمارا مالک وہ ہے جس نے تمام کل کائنات کو ایک ہی نر و ناری سے، ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، تمام انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ریلیشن ہے، اور وہ دودھ و خون کا ریلیشن ہے، یعنی ہمارا بلڈ بھی ایک ہے، اور ہم نے جس ماں کا دودھ پیا ہے وہ ماں بھی ہماری ایک ہیں۔ ہم آدم سے آدمی اور منو سے منش کہلائے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں، ایک اچھا شہری بنا سکتے ہیں، اور ایک اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں اپنی غلط عادات کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ عادتیں غلط چھوڑنے کا سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں، اپنی نمازوں میں اضافہ کریں، اپنی نوافل میں اضافہ کریں، اور اللہ کی عبادت میں اضافہ کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا ہی ہمیں جنت نظر آئے گی، اور دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کی کامیاب ترین زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے ملٹی کلچرل تہذیب کو بنانے میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی اسلام کے تئیں عقیدت بہت زیادہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس کے بارے میں GR کمل صاحب کے کیا خیال ہیں۔ ہم تو سناتا ہوں آپ کو، ایک عرض کرتا ہوں کہ حقیقت تیری سب فسانے تیرے ہیں، یہ ساز و صدا یہ ترانے تیرے، حقیقت تیری سب فسانے تیرے، یہ ساز و صدا یہ ترانے تیرے، کہاں کس جگہ تو نہیں جلوہ گر، کہاں کس جگہ تو نہیں جلوہ گر، مکان لامکان سب ٹھکانے تیرے، کہاں کس جگہ تو نہیں جلوہ گر، مکان لامکان سب ٹھکانے تیرے، سمندر ہو صحرا ہو گلزار ہو، مناظر سبھی ہیں سہانے تیرے، سمندر ہو صحرا ہو گلزار ہو، مناظر سبھی ہیں سہانے تیرے، اور عرض کرتا ہوں سمیٹے کوئی کتنا بھی مال و زر، سمیٹے کوئی کتنا بھی مال و زر، نہیں ختم ہوتے خزانے تیرے، نہیں ختم ہوتے خزانے تیرے، شب و روز تیری ہی تخلیق ہے، شب و روز تیری ہی تخلیق ہے، ہیں اچھے برے سب زمانے تیرے، نہیں اور ساقی کوئی دہر میں، نہیں اور ساقی کوئی دہر میں، شرابی تیرے بادہ خانے تیرے، شرابی تیرے بادہ خانے تیرے، اور مقتض کرتا ہوں کہ جبین کمل تیری ممنون ہے، ہیں چاروں طرف آستانے تیرے، ہے چاروں طرف آستانے تیرے۔ آپا
رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر کی ذمہ دار خواتین کے لیے بہت چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. عبادت بھی کرنی ہے, گھر کا انتظام بھی دیکھنا ہے اور مہمانوں کی خاطرداری بھی کرنی ہے. اس پر آپ اپنی کیا رائے دیں گی؟ کیونکہ لیڈیز کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے, وہ گھر کی انچارج ہوتی ہیں, بچوں کی تربیت انہی کے ذمہ ہوتی ہے. تو وہ کس طریقے سے رمضان میں ان کو کیا کرنا ہے, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں رمضان میں. تو رمضان میں سب سے پہلے تو قرآن کی اسٹڈی کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. تلاوت بہت سارے لوگ جو ہیں جو عربی نہیں جانتے صرف تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت بھی اس کا بھی اجر ہے, لیکن اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے, اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف خود قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں, بلکہ اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں, تھوڑی تھوڑی ٹائم ان کو دیں اور ان کو سمجھائیں. تو اس طریقے سے اس کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. پورا گھر کا ماحول ایک روحانی ماحول بن جائے گا. تو اصل میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں روزہ کی دھوم بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس دھوم کے چکر میں عورتوں کا زیادہ ٹائم نکل جاتا ہے. کھانے پینے میں, طرح طرح کے پکوان بنانے میں, مہمانداریاں ہوتی ہیں, افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, تو اس میں ان کا بہت وقت گزر جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے, بہت بابرکت مہینہ ہے. تو اس مہینے میں اگر وہ اچھے سے تیاری کر لیں گی, اپنی روحانیت کو اجاگر کریں گی, تو وہ ان کی سال بھر چلتی رہے گی. تو فوکس کریں روحانی ماحول بنانے میں, قرآن کی اسٹڈی کرنے میں, نماز پوری اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھیں, تراویح کا اہتمام کریں. تو یہ سب کریں, دعائیں کریں, کیونکہ دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. کیونکہ اس وقت جب انسان ایسی ایک ضروری چیز کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت غالب آ جاتی ہے کہ بندے نے میرے لیے یہ سب کیا ہے, میرے لیے اس نے کھانا پانی چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور وہ ایک ماحول, ایک اسپریچول ماحول بنتا ہے, اور اس کی وجہ سے پورا گھر کا ماحول بدلتا ہے اور بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ماہ رمضان میں صوفیاء کرام کے آستانوں اور خاص طور سے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر کوئی خاص اہتمام کیا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اس کے پس پشت کیا فلسفہ ہے؟ جی ہاں, صوفی اجمل نظامی صاحب سے ہم جانتے ہیں. میں چند قصے یا کچھ باتیں حضور محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زندگی سے, جو آپ کے زندگی میں قصے ہوئے, وہ چند باتیں رکھتا ہوں. ایک کتاب ہے 800 سال پرانی فوائد الفؤاد, جس کے مصنف رائٹر حسن اعلیٰ سجزی ہے, جو ہسٹورین بھی ہے اور ایک آرمی مین بھی رہے ہیں. انہوں نے اپنی پیر کی خدمت میں جو مجالس ہوتی تھی, جب وہ جاتے تھے, جو کچھ وہ سنتے تھے اس کو قلم بند کر لیا کرتے تھے. اور اس کتاب کو یہ فیض بھی حاصل ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسی کتاب میں ایڈیٹنگ بھی کی ہے اپنے قلم سے. تو اس کتاب کو ایک روحانی فیض بھی حاصل ہے. اس میں الگ الگ مجالسیں ہیں. تو ایک مجالس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی جلد, فرسٹ والیوم کی چوتھی جو مجلس ہے, وہ شعبان کے مہینے کی ہے, جس میں حسن اعلیٰ سجزی اپنے پیر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا, اور پیر نے یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان سے دریافت فرمایا, عبادت کے بارے میں سوال ہوا, اوابین کی نفل نماز پڑھتے ہو؟ یعنی کہ اوابین کی جو نماز ہے یہ مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعت ہے, جو فرض نہیں ہے, نفل ہے. کیا وہ پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی شیخہ, یعنی کہ جیسا آپ نے حکم فرمایا تھا میرے پیر. اس کے بعد آپ سے دوسرا سوال ہوا,
ایام بیز کے روزے رکھتے ہو. عرب کنٹریز کے اندر بہت مشہور ہے, ہر اردو کیلنڈر کے حساب سے, لونر کیلنڈر کے حساب سے 13, 14, 15, 13, 14, 15 نائٹس کو روشن راتیں بھی کہتے ہیں وہاں پر, اور وائٹ نائٹس کے نام سے بہت مشہور ہے عرب کنٹریز میں. تو جو چشتی صوفیہ ہوئے ہیں انہوں نے نفلی عبادات پہ بھی زور دیا, فرمایا کیا وہ روزے رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی. پھر اس کے علاوہ شعبان کے مبارک مہینے کا ذکر کیا اور یہ پوچھا کہ اس میں جو رکھنے والے روزے ہیں کیا وہ رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی. تو ایک حکایت یہ ہے. دوسری حکایت فوائد الفوائد سے یہ ہے, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوخ کر کے حضور محبوب علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ کیا, یعنی کہ ساری عبادتیں کی, لیکن جو کچھ مجھے حاصل ہوا وہ نماز سے حاصل ہوا. یعنی کہ صوفیہ کے نزدیک نماز کی حالت میں کھڑا رہنا, سجدہ و رکوع میں رہنا, قیام کرنا اور راتوں کو عبادت میں گزارنا یہ اول ترین اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اور اسی کتاب کے اندر شعبان, رمضان اور آگے چل کر ہر مہینے کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے. جب پوری کتاب کا مطالعہ ہوتا ہے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہر مہینے کی اپنی فضیلت, اور صوفیہ کے نزدیک ہر مہینہ عبادت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. رمضان میں صحت کے حوالے سے بہت محتاط رہنا چاہیے, تو ایسے میں روزداروں کو سحری میں کس طرح کی غذا کا استعمال کرنا چاہیے, اس بارے میں ڈاکٹر عارف زیدی صاحب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے, سحری کے اندر ایک تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے کلچرل فوڈز کیا ہیں, موسم کیا ہے, اس کے اعتبار سے آپ کو فوڈ کو جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا فوڈ کو ہم کو لینا ہے. ہمارے جو فوڈ ہے وہ جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی ایسی چیز کھا لیں کہ جس کے اندر مرچ مسالے بہت زیادہ ہیں, سالٹ بہت زیادہ ہے. آپ مرچ مسالے والی چیزیں زیادہ کھا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایسیڈیٹی سٹارٹ ہو جائے گا. آپ زیادہ سالٹ والا کھا لیں گے آپ کو تو آپ کو جو ہے ڈرائینس ہو جائے گی, آپ کو ڈیہائیڈریشن محسوس ہونے لگے گا, پانی کی شدت آپ کو ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یا آپ نے بہت ایسی غذا کھا لی جو بہت دیر سے ہضم ہونے والی ہے یا بہت جلدی ہضم ہونے والی ہے. تو اس میں آپ کو ایک بیلنسنگ رکھنی ہوگی کہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں وہ نہ تو ایسا ہو کہ ایکسٹریم مسالے والا ہو, ایکسٹریم نمک والا ہو, ایکسٹریم ڈرائی ہو یا ایکسٹریم کولڈنیس والا ہو. بیلنسنگ, آپ جب بھی کچھ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کھانے کے ساتھ میں دیکھیے میں دال بھی کھاؤں گا, کھانے کے ساتھ میں تھوڑا سا رائس بھی کھاؤں گا, میں روٹی بھی کھاؤں گا, میں سلاد بھی کھاؤں گا, میں تھوڑا سا سبزی بھی کھاؤں گا نا, تو میں تھوڑا سا دہی بھی کھاؤں گا. تو اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ بیلنس کر کے چل رہے ہیں. اب آپ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم سارا یہی کھائیں گے باقی کچھ نہیں کریں گے, سارا مرچ کھا جائیں گے, سارا نمک کی چیزیں ہی کھائیں گے, تو پھر پرابلم ہو جائے گی. تو بیلنس ڈائٹ اس میں میں اب ڈائٹ کا اسپیسیفک ذکر اس لیے نہیں کر رہا نا کہ سب جگہ کلچر الگ ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ مسالہ ڈوسا کھاتے ہیں, اڈلی کھاتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے جو اتپم اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں, تو ظاہر ہے اگر یہ بات آپ نارتھ انڈیا میں کریں تو نارتھ انڈیا کی ڈائٹ الگ ہے, پنجاب کی ڈائٹ الگ ہے, تو ڈپینڈس اپون. تو اس لیے ہم کو ایک ڈائٹ کے اندر بیلنسنگ رکھنا ہوگا کہ ایکسٹریم ڈائٹ نہ ہو جائے. اب اس کے اندر اب اگر آپ بات کریں کہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی کہ جیسے مان لیجیے ڈائبٹکس ہیں یا ہائپر ٹینسو ہیں یا اور کوئی دوسری پرابلم ہے, تو اس کا سین ڈیفرنٹ ہو جائے گا, اس کی بات بھی ہم آپ سے کریں گے. ہمارا خصوصی پروگرام حمد اور نعت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, تو آئیے ہم اپنے سیگمنٹ میں نعت سنتے ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پر لاکھوں کروڑوں درود
لاکھوں کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وقت لائے خدا جائیں دربار پر اور کھڑے ہو کے روزائے سرکار پر بیش مل کر کریں ہم درود و سلام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جانے سہراب تو جن کے نانا رسول خدا ذی مقام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لاماگاں کے بنے ہیں وہی تو مکی لاماگاں کے بنے ہیں وہی تو مکی جن کے نانین کو چومے عرش بری جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شاہ نونین وہ روح دارین وہ فخر حسنین وہ حوض ذقلیل وہ جن کے درگاہ ہے حافظ بھی ادنا غلام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے مصطفیٰ کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے احمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے آقا کا نام. ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dd.urduspecials@gmail.com. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے.